یہ جرم ایک لمحے میں نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ پرواں چڑھنے والی وہ کہانی ہے جس میں نفرت نے جنم لیا، انا نے اسے پالا اور بدلے نے اسے خون میں ڈبو دیا۔ کرائم اینڈ کرمنلز کی دنیا میں اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑے سانحات اچانک نہیں ہوتے، وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی زنجیر ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ایک ایسے طوفان میں بدل جاتے ہیں جس سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ سندھ کے ضلع شکارپور کے گاؤں جلال پور کی یہ داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک ایسا گاؤں جہاں کبھی سادگی، کھیتوں کی خوشبو اور روزمرہ زندگی کی خاموشی ہوا کرتی تھی، مگر اب ایک معمولی تنازع نے اسے خوف، خون اور بدلے کی علامت بنا دیا ہے۔ ایک بکری کی مبینہ چوری، ایک ایسا الزام جو شاید چند گھنٹوں یا دنوں میں ختم ہو سکتا تھا، وہ 8 سے 9 سال تک جاری رہنے والی خونی دشمنی میں بدل گیا۔ ایسی دشمنی جس نے کم سے کم 48 جانیں لے لیں، درجنوں افراد کو زخمی کیا اور سینکڑوں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب جلال پور کے قریب کچے کے علاقے میں مویشیوں کے ایک معمولی جھگڑے نے جنم لیا۔ جنیجو اور کلہوڑا برادریوں کے درمیان ایک بکری کی چوری کا الزام لگا۔ شروع میں یہ ایک عام دیہی مسئلہ تھا، بحث، تکرار اور مقامی سطح پر صلح کی کوششیں، مگر دیہی معاشرے میں عزت اور انا کا تصور انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ یہاں ایک الزام صرف الزام نہیں ہوتا، پورے خاندان اور برادری کی شناخت پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا، تلخ جملے، سخت لہجے اور پھر ایک ایسا موڑ جہاں بات ہتھیاروں تک جا پہنچی۔ ابتدائی جھڑپوں میں چند افراد زخمی ہوئے، مگر جلد ہی ایک فائرنگ کے واقعے نے پہلی جان لے لی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ تنازع ایک روایت میں بدل گیا۔ بدلہ دیہی سندھ میں بدلے کی روایت صرف ایک رد عمل نہیں، ایک سماجی دباؤ بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک فریق اپنے مقتول کا بدلہ نہ لے تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل ہوا، پھر تیسرا، اور یوں یہ خونی سلسلہ ایک نہ ختم ہونے والی زنجیر بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دشمنی مزید خطرناک ہوتی گئی۔ دونوں برادریوں کے افراد نہ صرف مسلح ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنے علاقوں کو جنگی زون میں تبدیل کر دیا۔ کچے کے علاقے جو پہلے زراعت اور مویشی پالنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اب گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہونے لگے۔ درختوں کے پیچھے چھپ کر فائرنگ، راستوں پر ناکہ بندی اور اچانک حملے، یہ سب روزمرہ کا حصہ بن گئے۔ عام زندگی مکمل طور پر متاثر ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے سوچتے تھے کہ شاید یہ ان کی آخری صبح ہو۔ مویشی چرانا، کھیتوں میں کام کرنا یا قریبی گاؤں جانا، یہ سب خطرے سے خالی نہیں رہا۔ کئی واقعات ایسے پیش آئے جہاں افراد کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ وہ مخالف برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ قربان علی جنیجو جیسے متاثرین کی کہانیاں اس دشمنی کی شدت کو واضح کرتی ہیں۔ ان کے مطابق ان کا بھائی اور 2 بھتیجے اس وقت مارے گئے جب وہ مویشی چرانے گئے تھے، ایک ایسا لمحہ جو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا دکھ بن گیا۔ یہ دشمنی صرف جسمانی نقصان تک محدود نہیں رہی، اس نے ذہنی اور نفسیاتی اثرات بھی چھوڑے۔ بچے خوف کے سائے میں پرواں چڑھنے لگے، انہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا، ہنسنا کم کر دیا اور کم عمری میں ہی دشمنی، نفرت اور بدلے جیسے تصورات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی بچے مستقبل میں اسی سوچ کو آگے لے جا سکتے تھے۔ یوں یہ دشمنی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے کا خطرہ بن گئی۔ خواتین کی زندگی بھی شدید متاثر ہوئی۔ کئی خواتین نے اپنے شوہر، بیٹے اور بھائی کھو دیے، گھروں کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا اور ذہنی دباؤ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ کئی خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو گئے، انہوں نے اپنے گھر، زمینیں اور برسوں کی محنت چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں پناہ لی۔ جو لوگ رہ گئے وہ مسلسل خوف کے سائے میں جیتے رہے۔ رات کے وقت فائرنگ کی آوازیں معمول بن گئیں اور ہر آواز دل دہلا دینے والی ہوتی تھی۔ اس دوران ریاستی اداروں کی کارکردگی بھی سوالیہ نشان بنی رہی۔ پولیس کی کارروائیاں محدود رہیں اور کچے کے علاقوں کی جغرافیائی پیچیدگیاں اس مسئلے کو مزید بڑھاتی رہیں۔ قبائلی اثر و رسوخ اور مقامی دباؤ کے باعث قانون کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ اگر ابتدائی مرحلے پر سخت قانونی کارروائی کی جاتی تو شاید یہ دشمنی اتنی طویل نہ ہوتی، مگر تاخیر، کمزور نفاذ اور مقامی نظام کی بالادستی نے اس تنازع کو بڑھنے دیا۔ تعلیم سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سے ایک تھی۔ جلال پور کا سرکاری اسکول بند ہو گیا، ایک عمارت کھنڈر بن گئی جبکہ دوسری ویران پڑی رہی۔ بچوں کی تعلیم رک گئی اور ایک پوری نسل اندھیرے میں چلی گئی۔ ایک ایسا نقصان
जो आने वाले बरसों तक महसूस किया जाएगा। वक्त के साथ साथ इस दुश्मनी की असल वजह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। अब किसी को याद भी नहीं था कि बकरी वाकई चोरी हुई थी या नहीं। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई थी, बदला। ये दुश्मनी एक नफ्सियाती जंग भी बन गई थी, जहां हर फर्द खुद को एक फरीक का सिपाही समझने लगा था। बिलाखिर 8 से 9 साल बाद मकामी माहिदीन, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने मुदाखलत की। एक बड़ा जिरगा बुलाया गया जहां दोनों बरादरियों के नुमाइंदे मौजूद थे। तवील मुज़ाकरात, दबाव और हालात की संगीनी को देखते हुए सुलह तय पाई। खून बहा के तौर पर लाखों रुपए फी मकतूल मुकर्रर किए गए और मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए की अदायगी का फैसला हुआ। ये फैसला सिर्फ माली नहीं था, ये एक अलामती कदम भी था, जिसके ज़रिए दोनों फरीकों ने दुश्मनी ख़त्म करने का ऐलान किया। मगर सवाल ये है कि क्या पैसे जानों का नेमुल बदल हो सकते हैं? क्या एक जिरगा इन माओं के आंसू पूछ सकता है जिन्होंने अपने बेटे खो दिए? यही वो सवालात हैं जो इस कहानी को सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक अलमिया बना देते हैं। आज जलालपुर में वक्ती अमन ज़रूर कायम है, मगर ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं। वीरान स्कूल, खाली घर और खौफज़दा चेहरे, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि ये दुश्मनी सिर्फ ख़त्म नहीं हुई, अपने पीछे एक गहरा निशान छोड़ गई है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, सिंध के देहात की माशरती ज़िंदगी का अक्स है। ये हमें दिखाती है कि जब इंसाफ ताक़ीर का शिकार हो, जब तालीम कमज़ोर हो और जब रिवायती निज़ाम कानून पर गालिब आ जाए, तो एक मामूली तनाज़ा भी तबाही में बदल सकता है। दरअसल जुर्म सिर्फ वो नहीं जो बकरी चोरी से शुरू हुआ, असल जुर्म वो खामोशी थी, निज़ाम की वो कमज़ोरी और वो रवैये थे जिन्होंने इस छोटे से तनाज़े को एक तवील खूनी तारीख में बदलने दिया। जलालपुर की ये दास्तान एक वार्निंग है कि अगर हमने ऐसे मसाइल को वक्त पर ना रोका, तो कल एक और बकरी, एक और इल्ज़ाम और एक और गांव इसी अंजाम का शिकार हो सकता है।